AI اردو اسٹوری ٹیلر میں خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے ایک جادوئی اور ایڈونچر سے بھرپور کہانی لے کر آئے ہیں۔ پتھروں میں قید پریاں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسا وقت تھا جب انسان اور پریاں ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ پریاں روشنی کی مخلوق تھیں جو بادلوں پر ناچتی تھیں، درختوں کی سرگوشیوں میں گیت گاتی تھیں اور چشموں کے بہتے پانی میں اپنی عکاسی دیکھ کر مسکراتی تھیں۔ وہ انسانوں کی مدد کرتی، ان کے کھیتوں میں بہار لاتی، خشک زمینوں پر بارش برساتی اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسانوں کی فطرت میں تبدیلی آتی گئی۔ جہاں پہلے ان کے دلوں میں محبت اور شکر گزاری تھی، وہاں اب لالچ اور حسد نے جنم لینا شروع کر دیا۔ کچھ طاقتور بادشاہوں اور جادوگروں نے جان لیا کہ پریوں کے جادو میں بے پناہ طاقت ہے۔ اگر وہ اس جادو کو قابو میں لے آئیں تو وہ ناقابل شکست ہو سکتے ہیں۔ یوں انسانوں نے پریوں کو قابو میں کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ ایک دن ایک ظالم بادشاہ، جسے دنیا سیاہ دل بادشاہ کے نام سے جانتی تھی، اس نے ایک خوفناک جادوگر کو اپنے دربار میں بلایا، جس کا چہرہ سیاہ نقاب سے چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے پریوں کی طاقت چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جادو ہمیشہ کے لیے میری سلطنت کے قابو میں رہے۔ جادوگر نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کالا جادو استعمال کرنا ہوگا۔ اس جادو کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور کہا، مجھے پرواہ نہیں، بس وہ جادو میرے قبضے میں آ جائے۔ یوں جادوگر نے ایک خطرناک منتر پڑھا اور رات کے اندھیرے میں ایک بھیانک طوفان اٹھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین لرزنے لگی اور ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ روشنی کی وہ حسین مخلوق جو ہزاروں سالوں سے انسانوں کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آتی تھی، ایک ایک کر کے بے بس ہونے لگی۔ جیسے ہی جادوگر نے اپنی چھڑی بلند کی، ایک بھیانک روشنی نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام پریاں پتھروں میں بدل گئیں۔ وہ پریاں جو کبھی بادلوں پر اڑتی تھیں، جو چاندنی راتوں میں خوشبو بکھیرتی تھیں، وہ بے جان پتھروں میں قید ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور غم کے آنسو چمک گئے۔ ان کے آخری الفاظ ہوا میں تخلیل ہو گئے، ہم پھر لوٹیں گی۔ صدیوں گزر گئیں، بادشاہ کی سلطنت تباہ ہو گئی، اس کی نسلیں مٹ گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ قصہ کہانیوں میں بدل گیا۔ لوگ اسے صرف ایک دیومالوی کہانی سمجھنے لگے، جیسے کوئی پرانا خواب۔ مگر دنیا کے ایک دور دراز حصے میں ایک ویران وادی تھی جہاں سیاہ رنگ کے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ان پتھروں کو چھوتے ہی کچھ لوگ سرگوشیاں سنتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پریاں ابھی بھی وہاں موجود ہیں، اپنی قید سے آزادی کی منتظر۔ لیکن یہ سوال ہے، کیا کوئی ایسا بہادر انسان ہوگا جو ان پریوں کو بچا سکے، یا وہ ہمیشہ کے لیے پتھروں میں قید رہیں گی؟ آج بھی شمالی پہاڑوں میں ایک ویران وادی تھی جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ وہ وادی خوفناک اور خاموش تھی، لیکن جب کوئی اس کے قریب جاتا تو اسے یوں لگتا جیسے پتھر سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ ماہین، ایک بہادر اور تجسس سے بھرپور لڑکی، ہمیشہ اس وادی کے بارے میں سنتی آئی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہاں نہ جانا، مگر ماہین کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ایک دن جب گاؤں میں طوفان آیا اور سب گھروں میں چھپ گئے، وہ چپکے سے پہاڑوں کی طرف نکل گئی۔ ماہین جیسے ہی وادی میں داخل ہوئی، ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف بڑے بڑے سیاہ پتھر بکھرے تھے جن پر عجیب سی نقوش کھدے ہوئے تھے۔ اچانک ایک پتھر سے ایک مدھم سرگوشی سنائی دی، ہمیں آزاد کرو۔ ماہین کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ اس پتھر کے قریب گئی اور جیسے ہی اس نے اس پتھر پر ہاتھ رکھا، ایک زوردار روشنی پھیلی اور زمین کے نیچے ایک خفیہ دروازہ نمودار ہو گیا۔ ماہین نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک لمبی اندھیری سرنگ تھی جس کے دیواروں پر قدیم تحریریں لکھی تھیں۔ وہ سرنگ کے اندر بڑھتی گئی جب اچانک سے اسے ایک پرانی زنگ آلود زنجیر میں جکڑا ہوا ایک قدیم چراغ ملا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو چھوا، ایک روشنی پھوٹی اور ایک حسین مگر اداس آنکھوں والی پری نمودار ہوئی۔ پری نے آہستہ سے کہا،
تم وہی ہو جس کا انتظار تھا ماہین؟ ماہین حیران رہ گئی۔ مگر تم کون ہو اور تمہیں کیسے معلوم کہ میرا نام ماہین ہے؟ پری نے اسے بتایا کہ وہ ان قید شدہ پریوں میں سے ایک ہے جنہیں ہزاروں سال پہلے ایک ظالم بادشاہ نے ایک خوفناک جادو سے قید کر دیا تھا۔ صرف وہی شخص جو نیک دل ہوگا اور خطرات کا سامنا کر سکے گا انہیں آزاد کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہین نے پوچھا۔ پری نے کہا، تمہیں ان 7 پتھروں کو توڑنا ہوگا جو ہماری روحوں کو قید کیے ہوئے ہیں، مگر خبردار، ان پتھروں کی حفاظت کے لیے جادوئی محافظ موجود ہیں جو تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ ماہین ایک جادوئی وادی میں کھڑی تھی جہاں اس کے سامنے ایک بڑا پتھر تھا جسے توڑنا اس کی پہلی آزمائش تھی۔ اس نے دل میں ہمت جمع کی اور جیسے ہی اس پتھر پر ضرب لگائی، اچانک ایک خوفناک سایہ ظاہر ہوا۔ وہ سایہ گرجدار آواز میں بولا، صرف وہی جو اپنے خوف پر قابو پالے کامیاب ہوگا۔ یہ آواز ماہین کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس نے اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈرنے کی بجائے ہمت اور عقل سے کام لینا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ماہین نے گہرا سانس لیا، اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور اپنی عقل اور بہادری سے پتھر پر دوبارہ ضرب لگائی۔ پتھر ٹوٹ گیا اور یوں ماہین نے اپنی پہلی آزمائش پار کر لی۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، ہر پتھر کے ساتھ نئی آزمائشیں اس کی منتظر تھیں۔ ایک جگہ اسے خطرناک سانپوں کے درمیان سے گزرنا پڑا۔ سانپ بل کھا رہے تھے اور ان کی سرسراہٹ سن کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ لیکن ماہین نے سکون اور سمجھداری سے کام لیا۔ وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے سانپوں کی حرکت کو بغور دیکھتی رہی اور صحیح موقع پر راستہ نکال کر بخیریت آگے نکل گئی۔ ماہین کی پہلی ایک نہایت اہم آزمائش تھی جو صرف اس کی ذہانت اور برداشت کا امتحان لینے کے لیے رکھی گئی تھی۔ جب وہ ایک بڑے پتھر کے قریب پہنچی تو اس پتھر پر عجیب و غریب نشانات اور الفاظ لکھے گئے تھے۔ ان الفاظ نے ایک گہری پہیلی کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ پتھر پر لکھا تھا، جو چیز تمہاری اپنی ہوتی ہے مگر سب اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ماہین نے پہیلی کو غور سے پڑھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس نے جلد بازی نہیں کی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، گہری سانس لی اور اپنی یادداشت اور عقل کو کام میں لاتے ہوئے اس نے سوال کا جواب تلاش کر لیا۔ اچانک اس کے ذہن میں روشنی سی ہوئی۔ اس نے سوچا، یہ میری نام یعنی میرا نام ہے۔ میرا نام تو میرا ہوتا ہے، لیکن لوگ ہر وقت مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں، یعنی دوسروں کے منہ پر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ماہین نے فوراً بلند آواز سے کہا، یہ میرا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا، پتھر پر روشنی پھیل گئی اور وہ خود بخود 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اس لمحے ماہین نے جان لیا کہ پہیلیاں صبر اور غور و فکر سے ہی حل ہو سکتی ہیں، اور اگر دل میں گھبراہٹ ہو تو غلطی ہو جاتی ہے نا۔ اس آزمائش نے اس کی ذہانت اور اعتماد کو مزید مضبوط کر دیا اور اس نے اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف قدم بڑھا دیا۔ آخری اور سب سے مشکل آزمائش سچائی کی تھی۔ اس بار پتھر نے اس سے سوال کیے جن کا جواب صرف سچائی کے ساتھ دینا تھا۔ اسے آسان راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، لیکن ماہین نے اپنی ایمانداری اور سچائی پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پتھر چمک اٹھا اور خود بخود ٹوٹ گیا۔ اس سفر نے ماہین کو یہ سبق دیا کہ اصل بہادری خوف پر قابو پانے میں ہے، اور کامیابی کے لیے عقل، صبر اور سچائی سب سے اہم ہے۔ یوں ہر آزمائش نے اسے مضبوط اور باوقار بنا دیا۔ جب ماہین نے چھٹے پتھر کو توڑا تو پوری وادی لرزنے لگی۔ آخری پتھر سب سے طاقتور تھا، اور جیسے ہی ماہین نے اسے توڑنے کی کوشش کی، ایک دیو ہیکل شیطانی مخلوق سامنے آ گئی۔ وہ قید کرنے والے جادو کا محافظ تھا اور کسی بھی قیمت پر ماہین کو روکنا چاہتا تھا۔ ماہین نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے آخری وار کیا، اور جیسے ہی پتھر ٹوٹا، روشنی کی ایک زبردست لہر پھیلی۔ ساری وادی جگمگا اٹھی اور ہر پتھر سے حسین پریاں باہر آنے لگی، آزاد اور مسکراتی ہوئی۔ ماہین کی بہادری نے نہ صرف پریوں کو آزاد کر دیا بلکہ وادی کی لگی بددعا بھی ختم ہو گئی۔ پریوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ماہین کی حفاظت کریں گی
اور اس کی دنیا کو روشن کریں گی۔ جب ماہین واپس گاؤں لوٹی تو وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی، وہ وہی بہادر لڑکی تھی جس نے ہزاروں سال پہلے بند ہوئی پریوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، اور ہاں، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔